زبیر صاحب، کل ہمارے پروگرام میں نوید قمر صاحب نے کہا کہ آنے والے بجٹ میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر؟ جی، افسوسناک بات ہے کہ ایک حکومت جو اپنا 5واں بجٹ دے رہی ہو اور اس کے پاس 5ویں بجٹ کے وقت بھی کچھ دینے کے لیے نہ ہو، تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جب سے بنے، یہ ان کا 5واں بجٹ ہے. پہلا اور دوسرا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا سخت بجٹ ہوگا. ظاہر ہے ہم ایک مشکل وقت میں ہیں، تو ہم ایک سٹیبلائزیشن پروگرام ہے اور اس کو 3 سال اور 1 سال اور چلا لیں تو 3 بجٹ آپ کے سخت ہو سکتے ہیں. چوتھا یا 5ویں میں تو عوام کے لیے بہتری نظر آنی چاہیے، بیکاز سٹیبلائزیشن کو اتنا ایکسٹینڈ کرتی ہے. اور نوید قمر صاحب نے آپ کے اس پروگرام میں تو ضرور کہا ہوگا، لیکن نوید قمر صاحب اس سارے 4 کے 4 بجٹ تو ان کی پارٹی پاس بالکل اس پہ شریک رہی ہے. تو ہی کانٹ ان کے اب اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں، اگر پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، ہر بجٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ایک ظاہر سی بات ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو اعتراضات ہوتے بھی ہوں گے. ظاہر ہے 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس اختلاف کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اختلاف کرنے کے بعد وہی بجٹ پاس کر دیتی ہے. ایک چیز ادھر ادھر کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس دفعہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب جون کے اینڈ میں یہ بجٹ پاس ہوگا، جو بھی بجٹ 10 تاریخ کو پیش ہوگا، پیپلز پارٹی اس میں بالکل شریک ہوگی. یعنی کہ یہ محض دکھاوا کرتے ہیں؟ دکھاوا نہیں کرتے، وہ جینوئنلی ان کو کنسرنز ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دے آر پارٹ آف دس انٹائر سسٹم جس نے چلنا ہے آگے. اب یہ سارا سسٹم جس نے چلنا ہے، آگے لے کے جانا ہے، اس میں پیپلز پارٹی ایک بہت میجر سٹیک ہولڈر ہے. سو وہ اس حد تک تو کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز کو اعتراض کر دیا، ایڈجسٹ کروا لیا. جیسے فیڈریشن والے یا بزنس کمیٹی بہت سی چیزوں پر اعتراض کرتی ہے اور اس میں کچھ سجیشنز بھی آتے ہیں ان کے. لیکن پیپلز پارٹی کو تو میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے کہ 5واں بجٹ آ رہا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. تو پھر کب ہوگا ریلیف؟ سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ٹیکس ریونیو میں 950 ارب کا شارٹ فال اور سرمایہ کاری میں 20% کمی، نون لیگ کی اکنامک مینجمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے تمام جو اکانومسٹ ہیں اور جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں، وہ اس بات پر تو سب ایگری کرتے ہیں کہ جو 4 سال جب سے یہ حکومت آئی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت، اور جس میں پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، ایم پی ایم اتحادی جماعت ہے، یہ 4 سال کا پیریڈ سویرین پاکستان کی تاریخ میں اس سے پورا 4 سال کبھی بھی کسی اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ انمپلائمنٹ ہے، چاہے وہ پرچیزنگ پاور میں کمی ہے، بہت شدید کمی ہے، 60-65% کمی ہونا، پھر پاورٹی میں انکریز ہونا، پھر انویسٹمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، خاص طور پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے صرف 2 سال میں 82% پلنج کیا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اوور آل انویسٹمنٹ ریشو از ایٹ اے 50-year لو. ایکسپورٹس ہماری 4 سال پہلے آج سے زیادہ تھی. تو آپ خود بتائیں کہ سیونگز لے لیں، سیونگ ریشو لے لیں، وہ سب سے لوسٹ لیول پر ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے حکومت کہہ سکتی ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا، یا معیشت کو بہتر کرنے میں. فورن ایکسچینج ریزروز لے لیں، ہماری جو فورن آبلیگیشنز ہیں جس طرح سے برے طریقے سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی چیز میں اتنے سال گزارنے کے باوجود بھی، اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہونے کے باوجود، جوڈیشری کی فل سپورٹ ہونے کے باوجود، وی آر اسٹل اسٹک ایٹ دی سیم سچویشن. سر ایک اور چیز بتائیے گا، تحریک تحفظ آئین پاکستان بجٹ کے موقع پر حکومت کو ایکسپوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یا آپ لوگ اپنا کوئی شیڈو بجٹ پیش کریں گے عوام کے سامنے؟ نہیں، مطلب ہم بالکل ایکسپوز کریں گے. ہم آبویسلی پہلے تو اکنامک سروے آئے گا بجٹ سے 1 دن پہلے، اس میں جو بھی نمبرز ہوں گے پچھلے سال کے حوالے سے، اس کو دیکھ کے آئی ایم شیور وی ول ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ایکسپوز دا گورنمنٹ. اور پھر بجٹ کے حوالے سے ایکسپوز کرنے کے لیے مسئلہ بڑا سمپل سا ہے، جو ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 سٹیجز ہوتے ہیں اکانومی کے، ایک نیئر ڈیفالٹ سچویشن، پھر اسٹیبلائزیشن اور پھر گروتھ کا.
جو اس حکومت نے اسٹیبلائزیشن کو چوائس فار دا گورنمنٹ ایٹ دس اسٹیج از کہ اسٹیبلائزیشن کو اور مزید ایکسٹینڈ کریں یا گروتھ کی طرف جائیں. یہ جو اسٹیبلائزیشن کو اتنا پیریڈ چلایا ہے اس کی جو کاسٹ ہے, اس کی جو پرائس ہے, وہ پاکستان کے عوام نے پے کیا ہر سیگمنٹ میں, چاہے وہ مڈل کلاس تھا, چاہے وہ بزنس کمیونٹی تھی, چاہے وہ غریب لوگ تھے, سب نے پے کیا. اکنامک ایکٹیویٹی آپ نے روک کے رکھی ہے تو اسے بزنس مین سفر کرتا رہا ہے, پالیسی ریٹ اتنی بڑھا کے رکھی ہے, ایکسپورٹس روپی کو کنٹرول کر کے رکھا گیا ہے. اسی طرح سے جو آپ کا مڈل کلاس طبقہ ہے اس پر ٹیکسز کی بھرمار کی, کارپوریٹ ورلڈ پر, مینوفیکچرنگ سیکٹر پر. اسی طرح سے جو غریب ہے اس کے لیے تو انڈائریکٹ ٹیکسز میں, چاہے وہ پیٹرولیم ڈیوٹی ہے, چاہے وہ دوسرے ٹیکسز ہیں, اتنی بھرمار کرتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے یہ اسٹیبلائزیشن کے نام پر, اور یہ آئی ایم ایف کا آبویسلی دیا ہوا پروگرام ہے جس میں ہم ظاہر ہے کوئی اپنا انپٹ بھی نہیں ڈالتے ہیں, تو وہ اسٹیبلائزیشن کا فائدہ کیا ہے؟ عوام اتنے برے طریقے سے پس چکے ہیں کہ اس ماحول میں تو کچھ بھی, اگر ہم اکنامک امپرومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کچھ چانس نہیں. لیکن سر شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا, شبانہ روز ترقی ہو رہی تھی, معاشی ترقیاں ہو رہی تھیں, ایران جنگ کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بنے ہیں. ڈو یو آلسو تھنک کہ کیا ایران جنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے اس سے بڑا مضحکہ خیز بات نہیں ہو سکتی کہ ایران جنگ کی وجہ سے. اگر ہم حکومت کی اپنی رپورٹس لے لیں سوزین, مثال کے طور پر ان امپلائمنٹ کے حوالے سے, وہ جنوری یا فیبری میں رپورٹ کی تھی احسن اقبال کے منسٹری نے کہ 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ. تو اس سے ایران جنگ کا کیا تعلق ہے؟ پاورٹی کا جو انہوں نے نمبر دیے تقریباً 30% کے قریب کے یہ ہسٹورک آئے ہیں, حالانکہ ورلڈ بینک کے حساب سے 45% ہے. چلے ان کے نمبر لے لیتے ہیں, اس سے کیا تعلق ہے پاورٹی سے اس کا پچھلے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں؟ دیکھیں نا, اگر ہماری معیشت ایک اسٹرانگ بیسس پر کھڑی ہوتی تو پھر ہمیں پیٹرول کی پرائس ہمیں کیوں 60% بڑھانے کی ضرورت پڑی ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے, اور بنگلہ دیش کو صرف 16% اور انڈیا کو 3%. اس لیے کہ ان کی اکانومی ایک ساؤنڈ فوٹنگ پر موجود تھی اینڈ دے کوڈ افورڈ ٹو ابزارب دس شاک. پاکستان کی اکانومی اتنے بری حالت میں تھی کہ ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم جتنا پاس آن کرنا تھا اس سے بھی زیادہ ہم نے پاس آن کر دیا. اس چکر میں پیٹرولیم لیوی بھی ہم لگاتے چلے گئے. صحیح. سر پوسٹ بجٹ سینیریو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ انڈسٹریلسٹ کو بھی پرابلم ہے, عوام کو بھی پرابلم ہے. ان یور اوپینین کیا ہونے والا ہے اگلے 6 ماہ میں؟ لیکن حکومت کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ابھی کی ظاہر ہے بجٹ دینے میں ٹائم ہے, اور آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ یہ جو پالیسی ہے جس میں آپ صرف ایک چیز آبجیکٹو آپ کا ہو کہ جی آپ نے فسکل ڈسپلن لانا ہے, فسکل ڈیفیسٹ کو بہت زیادہ کم کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا شاید اس سال فسکل ڈیفیسٹ تقریباً 4% ہوگا, اگلے سال کا جو نمبر ہے وہ 3.5%. یہ اور مزید ٹائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی اور سکڑ جائے گی. وہاں تو آپ فسکل ڈیفیسٹ تو اچیو کر لیں گے, لیکن اس کی جو پرائز پے کی جو اگلے 6 مہینے میں دس پروسیس ول گیٹ ایون ورس, کیونکہ آئی ایم ایف کی نظر میں اور حکومت پاکستان کی نظر میں سب سے نمبر 1 جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے.